اچھا، ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی تھوڑا سا کہ اس کو ذرا بڑا کر لیتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈو دیٹ آئی کائنڈ آف ڈونٹ ہیو دی آئیڈیا. آلرائٹ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بتوفیق اللہ ہم نے اپنا 23 احادیث پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی پچھلے وینسڈے کو، اور اب ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ حدیث نمبر 24 پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم پڑھ رہے ہیں ایمان کے بارے میں، شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں. اور اس وقت جو احادیث پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے وہ در حقیقت اس بات پر ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ کے ذمے ہے اس کی بخشش کر دینا. بلکہ پچھلی بات ایک بڑی پیاری ہم نے حدیث پڑھی کہ جو بندہ اللہ کو بغیر کسی کو شرک کیے وہ پکارتا ہے نا، یعنی شرک کو شامل کیے وہ پکارتا ہے، اللہ اس کا خشک سالی دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے. اور ایک اور بھی چیز تھی، وہ بھی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، یعنی دنیا کے معاملات بھی حل کر دیتا ہے. تو چلیے آئیے نئی حدیث پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ثمرہ. عن ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا عبدی وانا معه اذا دعانی. اللہ عز وجل نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے دعا کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو گمان کے مطابق ہونا، یہ ویسے حدیث ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی. بات ہے ایک انسان اپنے اللہ کے بارے میں سمجھتا ہے کہ میرا رب قبول کرے گا، وہ سنے گا، وہ میرے ساتھ رحمت کرے گا، وہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، وہ میرے مسئلے حل کرے گا. تو اللہ اس کے حل کرتا رہتا ہے، یقین. اور میں اس کے ساتھ ہوتا جب وہ مجھے پکار رہا ہوتا ہے. دل تو یہ پورا جو ہے اللہ نے نظام اپنا ہمارا جو ایموشنل سسٹم ایسا بنایا جو کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو انسان اللہ سے مانگتا رہتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور بندہ اندر ہی اندر مانگے چلے جا رہا ہوتا ہے. میرے پاس ایک کوشچن آیا کہنے لگی کہ میں پڑھتی رہتی ہوں حتیٰ کہ میں واش روم چلی جاتی ہوں اپنے آپ کو روکتی ہوں، پھر بھی جو ہے نا مجھے میرے دل میں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہوں. تو بات یہ کہ یہ تو ایسا ہی ہے، آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا نام منظور ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، اس کو گڑ گڑا کے پکار رہا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو بلاؤ گڑ گڑا کے اور چھپ چھپ کے. تو اس کو سنتا ہے، اس کو سننا ہے، یہ اس نے اپنی ذات کے اوپر اس کو ذمہ کیا ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احدکم یأتیہ الشیطان فیقول من خلقک، تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے پھر کہتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ فیقول اللہ، تو وہ انسان جواب دیتا ہے اللہ نے. فیقول فمن خلق اللہ، پھر شیطان ایک اور اس کے دل میں سوال ڈالتا ہے. دیکھیے یوسوس فی صدور الناس، وہ جو ہے انسان کے اندر جو کوئی شبہ انسیکیورٹی پڑی ہوتی ہے نا بس اس کو وہ ہلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کس نے اللہ کو پیدا کیا؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، تو جب تم میں سے کوئی ایک یہاں تک پہنچ جائے نا تو اس کو چاہیے فَيَقْرَأَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ، تو اسی وقت وہ پکار کے کہے، دعویٰ کر کے کہے میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو پھر وہ اس سے چلا جائے گا. جب اس کا یہ عمل اس کا نا وسوسہ ختم کر دے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ دماغ سیدھا ہو گیا، دماغ کلیئر ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ جو ہے شیطان کا اثر نہیں چلے گا. شیطان کو تشکیک چاہیے، شیطان کو تھوڑی سی جگہ چاہیے. وہ جگہ ملتی ہے تو اپنا عمل جاری رکھتا ہے، وہ جگہ نہیں ملتی تو کوشش ایک دفعہ کر کے تو چلا جاتا ہے. اور دیکھیے کہ انسان کے اندر جو تزلزل ہوتا ہے نا، جو انسان کے اندر ایک تذبذب ہوتا ہے، شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. زندگی کے معاملات سے تذبذب دور کیجیے، جلدی جلدی فیصلہ کر لیا کیجیے صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. اور جیسے ہی آپ کا یہ فیصلہ ہو جائے گا نا صحیح اور غلط کا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے چلنا مشکل نہیں ہوتا.
سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس فیصلہ کرنے پر نہیں آتے کہ صحیح اور غلط کو کے اندر ہم تفریق کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے, ہم اس کو پش آف کیے جاتے ہیں, ڈیلے کیے جاتے ہیں. چلیے جی آگے دیکھیے. ان انس بن مالک مرفوعا, انس بن مالک سے مرفوعا روایت ہے, لا یزال الناس یسألون یقولون, جب تک لوگ مانگتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ما کذا ما کذا, یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے, حتی یقول حتیٰ کہ وہ کہنے لگ پڑتے ہیں اللہ خالق الناس, کہ بھئی اللہ انسانوں کا اگر رب ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. فعند ذلک یضلون, تو پھر بس یہ والی بات آتے ہی نا پھر گمراہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے بارے میں جو عاجز ہے نا, در حقیقت یہی علم ہے. مجھے نہیں اللہ کی سمجھ آئی, میں اللہ کی ماہیت کو جان نہیں پائی, بس یہ علم ہے, دس از دی نالج, کیونکہ انسان اللہ کو جان نہیں سکتا. چلیے آگے چلتے ہیں. ان ابی ہریرہ مرفوعا, ابی ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے, یہ ہم نے پڑھ, اچھا یہ وہی حدیث ہے, تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں. یاتی شیطان احدکم فیقول, تم میں سے ایک کے پاس شیطان آتا ہے پھر کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا, کس نے اس کو پیدا کیا, کس نے اس کو پیدا کیا, حتی یقولا, پھر یہ کہنے لگ پڑتا ہے کہ من خلق ربک, کس نے تیرے رب کو پیدا کیا. فاذا بلغہ, جب یہاں تک پہنچ جائے, فلیستعذ باللہ ولینتہی, تو اس کو چاہیے انسان کو اعوذ باللہ پڑھے اور بس سوچنا بند کر دے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو فلسفی ہوتے ہیں نا, کبھی نوٹ کیجیے گا, جو زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے نا وہ گمراہ ہونے لگ جاتا ہے. خاص طور پہ جو فلسفی ہے نا, ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, فلسفہ جو ہے یہ در حقیقت ہر چیز کی وجود کے بارے میں سوال پیدا کرتا ہے. اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ بندے کو اندھا بہرا گونگا نہیں ہونا چاہیے, لیکن دوسری انتہا بھی یہی ہے کہ جب بندہ زیادہ سوالات کرنے لگ جاتا ہے اور زیادہ گہرائی میں جانے لگ پڑتا ہے نا, تو پھر وہ بات کی شکل مڑ جاتی ہے, کیونکہ بندہ اس قابل نہیں ہے نا کہ اس کی تہ تک پہنچ سکے. تو جتنی تہ تک پہنچنا بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ سے بندہ استعانت طلب کرے, تعوذ پڑھے, اور اس وقت اپنے دماغ کو منع کر دے سوچنے سے. اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دماغ کو سوچنے سے جو منع کرنا ہے, دماغ انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے. دماغ انسان کی اللہ نے مجبوری نہیں بنایا. ٹھیک ہے, بندہ دماغ کی مجبوری ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دماغ کو ٹرین کر سکتے ہیں. چلیے جی آگے پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 28. ان ابی ہریرہ قال, ابی ہریرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے, یوشک الناس یتساءلون بینہم, قریب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ پڑے, حتی یقول قائلہم, حتیٰ کہ ان میں سے ایک کہنے لگ جائے, ھذا اللہ خلق الخلق ومن خلق اللہ عز وجل, یہ تو وہ ہے نا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. فاذا قالوا, جب وہ یہ کہنے لگے, فقولوا, تو ان سے کہو, اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثہ ولیستعذ من الشیطان. اچھا جناب, جب یہاں تک خیالات آنے لگ پڑے نا, تو پھر کیا کرنا ہے, سورہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھنی اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنا ہے, اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے. اور اللہ کی پناہ شیطان سے طلب کرنے کا چھوٹا سا طریقہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, اور بڑا طریقہ ہے دونوں معوذتین پڑھنا. ٹھیک ہے جی, اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے, کیونکہ یہ در حقیقت ہمیں بتاتی ہے اس سے زیادہ انسان کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا. چلیے جی آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 29. ان سلیم ابن عامر, سلیم ابن عامر سے روایت ہے, قال سمعت ابا بکر, کہتے میں نے ابو بکر سے سنا, یقول, وہ کہہ رہے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخرج فنادی فی الناس, نکل اور ذرا جا کے لوگوں میں اعلان کر دے, من شہد اللہ الہ الا اللہ, جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے لوگوں جنت واجب ہو جائے گی. قال فخرجت, کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نکلا, فلقیت
फलकीनी लकियनी, तो मुझसे मुलाकात हुई उमर बिन अल-खत्ताब की, तो कहने लगे माला का या अबा बकर, क्या करने हैं अबू बकर। फकुलते, तो कहने लगे अबू बकर ने कहा काला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे कि मुझे तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, उखरुज फनादी फिन्नासी, लोगों में जाके ऐलान कर दे कि जिसने गवाही दे दी अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं तो जन्नत वाजिब होगी। तो उमर ने कहा इरजिअ इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु के पास वापस चले जाए अबू बकर आप। फ़इन्नी अखाफु, क्योंकि मुझे ये डर है अन यत्तकिलू अलैहा, लोग तो इस पर तकिया लगा के तवक्कुल करके बैठ जाएंगे। फरजअतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया। फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा रद्दक, वापस क्यों आए। फ़अख़बरतुहु बिक़ौलि उमर, तो मैंने अल्लाह के रसूल को बताई बात उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की। फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ा, बात तो उसने सच कही है। ठीक है, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ रब था ना, कहते कोई और नबी होता तो उमर होते। इतनी यानी उनका दिमाग अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरादे और मंशा के साथ एंट्यून्ड था कि जो वो बात करते थे अल्लाह की मर्जी उसके मुवाफिक हो जाती थी। और हकीकत ये है कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु में सोच की बड़ी क्लैरिटी थी। ये सोच की जो क्लैरिटी है ना, इसने उनकी जात को आउटस्टैंड किया। चलें जी, अन अबी बकरिन इब्न अबी मूसा, इब्न अबी मूसा जो हैं अबी मूसा के बेटे अबी बकर से रवायत है। अनबी ही अपने बाप से रवायत करते हुए कहते हैं काला अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मैं आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, माँ वमाया नफरुम मिन कौमी, और मेरे साथ मेरी कौम के भी कुछ बंदे थे, यानी मेरे कबीले के भी कुछ बंदे थे। फकाला, तो कहा अबशिरू व बशिरू मिन वराई कुम, खुश भी हो जाओ और पिछड़ों को भी जाके बता दो जो तुम्हारे पीछे हैं। अन्नहु मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने गवाही दे दी कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सादिकन सच्चे दिल के साथ, दखल अल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फखरजना मिन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम निकले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए। नुबश्शिरुन नास, हमने लोगों को ये खुशखबरी सुनानी शुरू कर दी, खुशखबरी सुनाने के लिए वहां से निकले। फ़अस्तक़बलना उमर बिन अल-ख़त्ताबी, तो हुआ क्या कि हमें उमर बिन अल-ख़त्ताब ने हमारा इस्तकबाल किया। फ़रजा बिना इला रसूलिल्लाहि, और हमें अल्लाह के रसूल के बस वापस भेज दिया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा मन रद्दकुम, तुम्हें किसने वापस भेजा। कहने लगे, लोगों ने जवाब दिया उमर ने। क़ाल लिमा रद्दतहुम या उमर, उमर उनको क्यों वापस किया। फ़क़ाल उमर, तो उमर ने कहा इदा यत्तकिलुन नासी, जब लोग तवक्कुल करके बैठ जाते हैं ना तो फिर मसला बनेगा। काला, कहा फसकत रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल बस खामोश हो गए। फिर आपने यानी इसरार नहीं किया कि जाके लोगों को बता दो। चलिए जी, डिसिप्लिन है हज़रत उमर के मिजाज में। अल्लाह के रसूल ने तो यही चाहा था कि ये इतनी बड़ी बात जो है लोगों तक पहुंच जाती, और हज़रत उमर ने कहा नहीं नहीं ठहर जाइए, ज्यादा ढीला नहीं करना किसी को। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है वो फिर इस हदीस के जरिए मुझ तक और आप तक पहुंच गई है। आगे देखिए, ठीक है। और इस हदीस के अंदर देखिए बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही है कि इसमें एक बहुत बड़ा एक कुलिया बयान किया गया है कि लोगों के हालात और उस वक्त की जरूरतों को मद्देनजर रख के खुतबा कहा किया करें, दिया करें, और ऐसी आयात और अहादीस को बहुत ज्यादा उजागर करने से वक्ती तौर पे गुरेज करें कि लोग कहीं उनसे दलील ना हासिल कर लें अपनी गलती की। ठीक है, बाकी तरबियत का अगर मसला ना हो तो सिर्फ हदीस को बयान करके उसकी गर्ज़ो गायत बताई जा सकती है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह मरफूअन, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरफूअन रवायत है, मन काला, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखल अल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह खुलूस दिल के साथ तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अन उमर मरफूअन, उमर से मरफूअन रवायत है, मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अन अबी हुरैरा से रवायत है, काला कहते हैं कुन्ना क़ुऊदन हौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना अबू बकर व उमर फी नफरिन, कहते हैं हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे थे और हमारे साथ अबू बकर और उमर भी बैठे थे हजूम में, यानी लोगों के बीच में। फ़क़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैनी अज़हुरिना फ़अबता अलैना वख़शीना अन युक़ता दूनना, तो क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान से उठ पड़े और फिर कहीं चले गए, और वख़शीना आई
युक़तअ दूनना, कि पता नहीं अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए हैं। वफ़ज़िअना फ़क़ुमना, हम तो परेशान ही हो गए और हम खड़े हो गए। फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ज़िअ, कहते हैं मैं सबसे पहला था जो घबरा गया था। फ़ख़रजतु अब्तग़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम निकले अल्लाह के रसूल को ढूंढने के लिए। हत्ता अतैतु हाइतन लिल अंसारी लिबनी अन्नज्जार, कहते हैं हम निकल पड़े हत्ता के बनु नज्जार में अंसार के एक बाग के पास में पहुंच गया। फदुरतु बिही, तो मैं को मिल गया, मुझे नजर आ गए वो। हल अजीद लहू बाबा, ठीक है। तो नहीं नहीं, फदुरतु बिही, तो मैं वो बनी नज्जार का जो अंसार का बाग था वहां तक पहुंच गया, और मैं जरा देखने लगा कि मैं दाखिल कहाँ से हूँ। फलम अजिद, तो मुझे नहीं नजर आया कि दाखिले की जगह, एंट्रेंस नहीं नजर आई। फैदा रबीउ यदखुलु फी जौफी हाइतिन मिन बि'रि खारिजा, लेकिन क्या हुआ कि एक छोटी सी नहर जो थी ना, रबीउ, एक छोटी सी जो नहर थी ना, वो मैंने देखा, कह लीजिए नाला सा कह ले, जो खारिजा के कुएं से लेके जो है ना वो बाग में दाखिल हो गई थी। तो कहते हैं कि मैंने क्या किया कि मैं उसी नहर के अंदर ही दाखिल होके तो बाग में दाखिल हो गया। वर रबीउ अल जदवलु, ठीक है। फअहतफज़तु, तो मैंने क्या किया, मैं सिमट कर उसके अंदर घुस गया। फदखलतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दाखिल हो गया। फ़क़ाला, तो कहा अबू हुरैरा, फ़क़ुल्तु, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा, मैंने कहा नाम या रसूलल्लाह, बताइए। क़ाला मा शअनुक, क्यों आए भाई यहाँ पे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ गए उनको। कुल्तु, मैंने कहा कुन्तु बैन अज़हरुना अज़हुरिना, आप हमारे दरमियान बैठे हुए थे। फ़क़ुमता फ़अबतअत अलैना, आप उठ के चले गए और आपने हमसे निकल गए। फ़ख़शीना अन तुक़तअ दूनना, हमें डर लगा कि आप कहीं गुम ही ना हो गए हो, यानी हमारा आपका राब्ता मुनक़ते हो गया है। फ़फ़ज़िअना, हम परेशान हो गए। फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ज़ा, और मैं सबसे पहले परेशान हुआ। फ़अतैतु हादल हाइत, तो मैं इस ये जो है ना ये जो है नहर सी, नाले के जरिए जो है ना, मैं इसके अंदर से आया। फ़अफ़तफ़ज़तु, तो मैं इसमें सिमट के दाखिल हो गया। कमा यहतफ़िज़ु थअलबु, बिल्कुल जैसे कोई चूहा वगैरह या गुलहरी नहीं अंदर दाखिल हो जाता, लूमड़ी वगैरह। वहाउला इन्नासु वराई, ये लोग मेरे पीछे हैं। फ़क़ाल या अबा हुरैरा, कहने लगे या अबा हुरैरा, वअअतानी नअलैहि, ठीक है, आपने अपने दो जूते मुझे पकड़ाए। क़ाला इज़हब बिनअलैया हातैनी, मेरी ये दोनों जूते लेके जाओ। फमन लक़ीता मिन वराई हादिल हाइति यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्तैक़िनन बिहा क़ल्बुहु फबश्शिरहु बिल जन्नह, और इस नाले के इस सुराख के बाद जो तुझे जो भी बंदा मिले ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहा है ये सिद्क़े दिल के साथ, तो उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। वक़ाला, कहते हैं फ़काना अव्वलु मन लक़ीतु उमरा, कहते हैं मैं निकला तो मैं उमर से सबसे पहले मिला। फ़क़ाला मा हातानि नअलानि या अबा हुरैरा, ये जूते कहाँ से आए? ठीक है, उमर ने पूछ लिया, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ुल्तु हातानि नअला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे कि मैंने कहा कि ये अल्लाह के रसूल के जूते हैं। बाअसनी बिहिमा मन लक़ैता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्तैक़िनन बिहा क़ल्बुहु, और अल्लाह के रसूल ने मुझे ये इसलिए दिए कि मुझे जो भी मिले मैं उसको कह दूं कि अगर तो तुम अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हो यकीन कल्ब के साथ, तो बशरतुहु बिल जन्नत, तो मैं तुम्हें इस जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। फ़दरब उमरु बियदिही बैन सदैयै, उमर ने जो है ना मेरे छातियों के दरमियान हाथ मारा। फ़क़ररतु, जो है मैं जो हूँ अपने जो है ना गिर पड़ा पीछे की तरफ। फ़क़ाला, तो कहने लगे, उमर कहने लगे, इरजिअ या अबा हुरैरा, वापस जा या अबा हुरैरा। फ़रजअतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं अल्लाह के रसूल के पास वापस गया। उजहिशतु बुकाआ, और जो है मैं अल्लाह के रसूल की तरफ वापस गया, और जो है ना इतना मुझे तकलीफ पहुंची और इतना मैं डिस्करेज भी हुआ कि मैं रोने के करीब था। वरकी बनी उमरु फ़इज़ा हुआ अला असरी,
ادھر سے حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے تھے. فقالا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, مالک یا ابا ہریرہ, ہوا کیا ابو ہریرہ؟ قلت لقیت عمرہ, کہتے ہیں میں عمر سے ملا, فاخبرت بالذی بعثنی بھی, میں نے ان کو وہی والی بات بتائی جو آپ نے مجھے بتائی. فضرب بین ثدیی ضربۃ خررت لاستی, اتنی زور سے انہوں نے مجھے میرے سینے پہ مارا کہ میں اپنے پیچھے گر پڑا. قال ارجع, اور کہا کہ واپس جا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا, یا عمر ما حملک علی ما فعلت, کیوں ایسا کیا؟ قال یا رسول اللہ بی ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان. ابعثت ابا ہریرہ بن علیک, آپ نے خود ابو ہریرہ کو بھجوایا تھا اپنے جوتوں کے ساتھ کہ جس سے بھی ملے جو کہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, مستیقنا بہا قلبہ, اپنے دل کے یقین کے ساتھ, بشرہ بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت دے دے. اللہ کے رسول نے کہا نعم, ہاں. قال فلا تفعل, اللہ کے رسول ایسے نہ کیجیے. فانی اخشا, مجھے ڈر یہ ہے, ان یتکل الناس, کہ اگر لوگوں نے یہ سن لیا تو وہ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. فخلہم یعملون, اور عمل کرنا بند کر دیں گے. قال رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فخلہم, چلو پھر ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, یعنی یہ حدیث پھر نہ بتاؤ آپ کو, اسٹریٹجیکلی حدیث کا انکار نہیں ہے, لیکن اسٹریٹجیکلی اس طرح نہ کریں, کیونکہ لوگ اس طرح سے پھر ڈھیلے ہو کے بیٹھ جائیں. چلیے جی آگے آ جائیے. اللہ کا ذکر تو ایسا ہے کہ بس کرتے رہیے اور جناب دل بھرتا ہی نہیں ہے. ان ابی ہریرہ مرفوعا, ابی ہریرہ مرفوعا بتاتے ہیں, اکثروا من شہادتی اللہ الہ الا اللہ, زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو, قبل ان یحال بینکم, اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے, یعنی تمہیں یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع نہ ملے. وبینہا ولقنوہا موتاکم, اور قریب کے جو موت کے قریب لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اس کی تلقین کیا کرو. ولقنوہا, اور تلقین کیا کرو اپنے مردوں کو. ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو ورد کیا کرو اس سے پہلے کہ اس کی توفیق ختم ہو جائے. لائک میک بیسٹ آف اٹ, موسٹ آف اٹ, دس ٹائم اینڈ یو کوڈ ڈو دیٹ. اور دیکھو اپنے جو مرنے والے ہیں ان کو اس کی تلقین کیا کرو. بس ایک حدیث اور پڑھتے ہیں نئے باب کی, اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں. عن ابن عباس, ابن عباس کہتے ہیں, قال قدم وفد عبد القیسی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا, کہتے ہیں کہ آیا عبد القیس کا وفد, قبیلہ تھا نا, اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان هذا الحی من ربیعہ, اے اللہ کے رسول ہم تو ربیعہ محلے سے ہیں. وقد حالت بیننا و بینک کفار مضر, اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے کے کفار حائل ہے. نخلص الیک الا فی شہر الحرام, نخلص الیک الا فی شہر الحرام, ہم صرف محرم والے مہینوں کے علاوہ آپ کے محرم جو عزت والے مہینے ہیں نا, حرمت والے مہینوں کے علاوہ ہم آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ درمیان میں مضر قبیلے کے کفار جو رہتے ہیں. فمر بامر نعمل بہ, آپ ایسا کیجئے, ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیں جس کا ہم عمل کریں. فمر بامر نعمل بہ, تو آپ ذرا ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیں جس پر ہم عمل کرتے رہیں. وندعو الیہ من ورائنا, اور ہم جو ہیں تو پچھلے لوگوں کو بھی بتا دیں گے. قال, کہا, آمرکم باربعین, میں تمہیں 4 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں. وانہاکم عن اربعین, اور میں تمہیں 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. سب سے پہلے الایمان باللہ, ثم فسرہا لہم, اور پھر کہا کہ گواہی دینا, اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بتائی نا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وعقد واحدہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور اللہ کے رسول نے وعقد واحدہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گننے کے لیے نا اپنی ایک انگلی بند کی. واقام الصلاۃ, دوسری انگلی بند کی ہوگی.
اور نماز قائم کرنا اور زکات دینا، وَأَن تَعُدُّوا اور تم ادا کر دو خُمُسَ مَا غَنِمْتُم جو تمہیں غنیمتیں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ یعنی بیت المال میں دے دو، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ اور میں تمہیں منع کرتا ہوں کدو کے برتن سے، وَالْحَنْتَمِ اور میں تمہیں منع کرتا ہوں ہرے رنگ کے گھڑے سے، وَالنَّقِيرِ اور لکڑی کے بنائے ہوئے برتن سے، وَالْمُقَيِّرِ اور تارکول کے بنائے ہوئے برتن سے۔ اب ان برتنوں سے اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا یہ ذرا دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے گا عارضی طور پہ آ گیا نا، جب شراب حرام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پہ ان 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا اور بعد میں ان کے استعمال کی اجازت دے دی۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت القبور سے منع کیا تھا لیکن اب تم اس کی زیارت کر لیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ کیونکہ تمہیں قبریں جو ہیں وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، وَنَهَيْتُمْ اور میں نے تمہیں منع کیا تھا عَنِ الْأَوْعِيَةِ برتنوں سے، فَاشْرِبُوا فِيهَا اب ان کو تم ان میں پانی پی لیا کرو، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكَرٍ اور میں نے تمہیں ہر طرح کی شراب سے یعنی نشہ دینے والی چیز سے بھی تم جو ہے نا وہ اجتناب کیا کرو۔ یہ جو برتن تھے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے شراب کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے نا، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔ چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ختم کرتے ہیں، میں انشاءاللہ ریکارڈنگ شیئر کر دوں گی۔